بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد. السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے وقف کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، جہاں پر ہم نے وقف کے مختلف شرائط آپ کے سامنے بیان کیے تھے. آج ہم آپ کے سامنے وقف کے مختلف احکام آپ کے سامنے پیش کریں گے، جن میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ وقف کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ لوگ جو ہے اس کو استعمال کرنے لگے. مثال کے طور پر اگر کسی نے زمین یا کسی بلڈنگ کو مسجد کے لیے، پل کے لیے یا لوگوں کے آنے جانے کے لیے یعنی سڑک کے لیے وقف کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ لوگوں کے اختیار میں دے دیا ہے اور لوگ جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی مسجد کے لیے ہے تو مسجد میں لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں، راستہ یا پل ہے تو لوگ اس سے گزرتے ہیں، بس یہ جو ہے وہ وقف کے لیے کافی ہے اور وہ ایسے سمپتی میں سے شمار ہوگا کہ جو وقف کیے گئے ہیں، یعنی وقف کی سمپتی شمار ہونے لگے گا اور وقف کے احکام جو ہے اس پر جاری ہوں گے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ واقف یعنی جو انسان کسی چیز کو وقف کر رہا ہے اپنی ملکیت، اپنی سمپتی میں سے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ جس چیز کو وقف کر رہا ہے اس کو یا تو ایسے لوگوں کو کہ جن کے لیے وقف کیا ہے یا پھر وقف کے متولی کو یا حاکم اسلامی جو اس وقت ہے اس کو حوالے کر دے، یعنی جو چیز وقف کی ہے ان میں سے کسی ایک کے حوالے کر دے. لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کے حوالے نہ کیا ہو اور صرف وقف کی نیت کر لی ہو اور یہ کہہ دیا ہو کہ میں نے یہ چیز فلاں جگہ کے لیے، فلاں لوگوں کے لیے وقف کر دی ہے، لیکن ابھی ان کو ان کے قبضے میں نہیں دیا ہے اس چیز کو اور اس سے پہلے وہ مر جاتا ہے قبضے میں دینے سے پہلے، تو ایسی صورت میں جو ہے وقف باطل ہے اور وہ چیز جو اس نے وقف کی تھی وہ اس کے وارثوں تک ورثے کی صورت میں پہنچ جائے گی. مثال کے طور پر انسان اپنے کسی مکان کو مسجد یا امام بارگاہ کے لیے یا زائرین کے لیے وقف کر دیتا ہے، لیکن نہ اس نے وہ زائرین یا نمازیوں کے حوالے کیا ہے، نہ جو ہے متولی کے حوالے کیا، نہ حاکم شرع کے حوالے کیا، بلکہ ابھی اسی کے تصرف میں ابھی استعمال کر رہا ہے اور مر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وقف صحیح نہیں ہے اور وہ چیز جو ہے جو اس نے وقف کی ہے، مکان یا زمین جو بھی کچھ ہے، وہ اس کے بعد جو اس کے وارث بچیں گے ان کو ملے گا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کو، کسی جگہ کو کسی عنوان سے وقف کر دیتا ہے تو وقف کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے عنوان کو، اس کے ٹائٹل کو نہیں بدل سکتا. مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ پہلے کسی زمین کو وقف کر دیتا ہے مسجد کے لیے اور اس کے بعد کچھ دن بعد آنے کے بعد کہتا ہے کہ مسجد کے لیے نہیں بلکہ امام بارگاہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، تو ایسی صورت میں جو ہے صحیح نہیں ہے، بلکہ جس نیت سے پہلے وقف کیا تھا وہ وقف اسی کے لیے باقی رہے گا. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان کسی چیز کو اپنی سمپتی میں سے وقف کر رہا ہے اس کو یہ ادھیکار حاصل ہے
کہ جب وہ وقف کا صیغہ پڑھ رہا ہے تو وہ جو ہے یا تو خود متولی بن جائے کہ ٹھیک ہے میں اس چیز کو وقف کر رہا ہوں لیکن اس کا متولی میں خود رہوں گا، یا جو ہے وہ کسی دوسرے کو متولی بنا دے کہ میں یہ جو زمین مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں، اس میں یہ جب مسجد تیار ہو جائے گی تو اس کے متولی مثلا فلاں صاحب ہوں گے، کسی کو متولی بنا دیتا ہے۔ یا جو ہے وہ یہ شرط بھی لگا سکتا ہے کہ میں جس کو متولی بنا رہا ہوں جب چاہوں گا اس کو اس منصب سے ہٹا دوں گا، یا جو میں چیز وقف کر رہا ہوں اس کا جو متولی ہے جب میں چاہوں گا میں اس کو اس کے متولی اس کی تولیت سے نکال لوں گا، یعنی یہ اس چیز کا جو میں وقف کر رہا ہوں اس کا متولی نہیں رہے گا۔ اگر وہ یہ شرط کر لے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایسی شرط لگا سکتا ہے۔ اب جو ہے وہ چند ایک مسائل اس سلسلے میں کہ متولی کون ہوگا وقف کا۔ سب سے پہلے تو اگر جو انسان کسی چیز کو وقف کر رہا ہے وہ اپنی اس چیز کے لیے جس کو وقف کر رہا ہے کسی کو متولی کے طور پر معین کر دیتا ہے تو جس کو واقف نے معین کیا ہے وہی متولی ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ کسی زمین کو مسجد کے لیے وقف کرتا ہے اور کسی کو متولی کے طور پر معین کر دیتا ہے، زمین پر مسجد تعمیر ہوئی تو وہی شخص متولی ہوگا جس کو اس نے معین کیا ہے، یعنی واقف نے۔ لیکن اگر جو ہے واقف کسی کو متولی کے طور پر مشخص اور معین نہ کرے اور وقف جو ہے وہ عام ہے، مثال کے طور پر امام بارگاہ کے لیے وقف ہے یا مسجد کے لیے وقف ہے، خاص نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی پانی کی ٹنکی یا واٹر کولر یا جو ہے کوئی اور چیز اسٹوڈنٹس یا طلاب یا اساتذہ یا امام جماعت کے لیے خاص طور پر وقف کر دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اور واقف نے جو ہے کسی کو متولی نہیں بنایا ہے تو ایسی صورت میں اس کا متولی کون ہوگا؟ اس کا متولی جو ہے وہ حاکم شرع ہوگا، یعنی جو اس وقت حاکم ہے یا اس کا نمائندہ وہ جو ہے اس کے متولی قرار پائیں گے۔ لیکن اگر وقف جو ہے وہ خاص ہے، مثال کے طور پر کوئی انسان جو ہے اپنی جنگل کی زمین کو وقف کر دیتا ہے امام جماعت کے لیے کہ میں یہ 5 بیگھے زمین وقف کر رہا ہوں امام جماعت کے لیے کہ امام جماعت جو ہے اس میں کھیتی کرے یا کروائے اور اس سے جو فصل اگتی ہے اس کو استعمال کرے، اس سے اپنے خرچ کو چلائے۔ تو اگر وقف خاص ہے تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ جو اس کے مہم کام ہیں اس وقف کی چیز کے جو وقف کی مصلحت میں ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہیں وہ جو ہیں وہ اسی کے لیے ہیں، یعنی اسی کے ذمے ہیں جو اس وقت حاکم شرع ہے یا حاکم شرع کا نمائندہ ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کی تعمیر کرنا، اگر جو ہے کوئی مکان وغیرہ ہے تو یہ سب جو ہے وہ حاکم شرع یا اس کے نمائندے کے ذمے ہیں، لیکن اس میں جو جزئی اور چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ خود ان لوگوں کے ذمے ہیں کہ جن کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے زمین وقف کی گئی ہے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس کی فصل کو بہتر بنانے کے لیے اس میں جو ہے وہ اس کے برابر میں جو ہے وہ برے اور نالے کھدوانا تاکہ ان میں پانی پہنچایا جا سکے یا ان کی صفائی کرنا، ان تک جو ہے وہ پانی پہنچانا۔ اسی طریقے سے جب وہ محصول فصل تیار ہو جاتی ہے تو فصل کو کاٹنا، گیہوں یا چاول ہے تو اس کو جو ہے وہ گیہوں کو چاول سے جدا کرنا، یہ سارے کام جو ہیں وہ خود جن کے لیے وقف کیا گیا ہے ان کے ارادے سے انجام پائیں گے۔ اب یہاں پر بحث جو ہے وہ اس مال کے سلسلے میں کہ جو وقف کر دیا گیا اس کو بیچنے کے سلسلے میں ہے کہ بیچا جا سکتا ہے یا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز وقف کر دی گئی ہے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن
3 مقامات پر ان کو جو ہے وہ بیچا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کسی ٹیوب لائٹ کو، کسی بلب کو لا کر مسجد کے لیے وقف کر دیتا ہے یا کسی دروازے کو مسجد کے لیے وقف کر دیتا ہے تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن 3 صورتوں میں جائز ہے۔ ایک تو یہ کہ جس چیز کو لائے ہیں وہ اتنا خراب ہو گئی ہے کہ اب جو ہے اس کی تعمیر ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی دروازہ لوہے کا کسی نے مسجد یا امام بارگاہ کے لیے وقف کیا، لیکن اب دروازہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اس کی تعمیر نہیں کی جا سکتی ہے۔ جب اس کی تعمیر نہیں کی جا سکتی ہے تو اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب اس سے جو ہے وہ جس طریقے سے اس کا فائدہ ہونا چاہیے اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیوب لائٹ ہے، خراب تو مکمل تو بیکار نہیں ہوئی ہے، لیکن اب اس کی روشنی اتنی اچھی نہیں رہی ہے اور اس کو بیچ کر جو ہے اس سے ویسی ہی چیز خریدی جا سکتی ہے، یعنی جو اس سے فائدہ اصلی ہونا چاہیے تھا۔ یا مثال کے طور پر لوہے کا دروازہ ہے لیکن وہ چند جگہوں سے ٹوٹ گیا ہے، کٹ گیا ہے اور خراب ہو گیا ہے۔ اب جو ہے وہ مسجد میں مثال کے طور پر جو جگہ دروازے میں کٹی ہوئی ہے یا دروازہ جہاں سے ٹوٹ گیا ہے وہاں سے بلی یا کتے کے مسجد کے اندر یا امام بارگاہ کے اندر معاذاللہ جانے کا خطرہ ہے، اور یعنی گویا جو کام دروازے کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا ہے، یعنی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اور اس کو بیچ کر جو ہے اس کے اسی پیسوں میں اس میں کچھ اور ملا کر جو ہے دوسرا دروازہ لایا جا سکتا ہے جو اچھی طریقے سے حفاظت کر سکے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وقف کرنے والے نے یہ شرط کی ہو کہ اگر جو ہے وہ ضرورت پڑے، یعنی جن کے لیے میں وقف کر رہا ہوں اگر ان کو ضرورت پڑے تو وقت ضرورت جو ہے وہ اس چیز کو جس کو میں وقف کر رہا ہوں بیچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی انسان جو ہے وہ مسجد کے لیے کسی مکان کو وقف کر دیتا ہے تو اس کو نہیں بیچا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ شرط لگا دے کہ اگر کبھی مسجد کو پیسے کی ضرورت ہو کسی بھی عنوان سے تو یہ جو میں نے مکان وقف کیا ہے مسجد کے لیے اس کو بیچا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ بیچنا جائز ہے۔ اب یہاں پر چند ایک سوالات ہیں جو کیے گئے ہیں، ہم ان سوالات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس کے بعد جو ہے ان کے جوابات دیں گے اور ہمارا آج کا پروگرام پھر تمام ہو جائے گا۔ اور سوالات کیا ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک زمین جو ہے وہ بہت سال پہلے تقریباً 20 سال پہلے جو ہے وہ مسجد کے لیے وقف کی گئی تھی اور اس کے بعد لوگوں کے پیسوں سے جو ہے پیسہ جمع کیا گیا اور وہاں پر اس زمین پر مسجد بنا دی گئی، تو کیا جس نے مسجد کے لیے وہ زمین دی تھی وہ یا اس کے وارث آنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم راضی نہیں ہیں کہ ہماری اس جگہ پر مسجد بنائی جائے یا اس جگہ پر جو ہے وہ نماز پڑھی اور پڑھائی جائے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم راضی ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ یہاں پر جو ہے وہ فقہا اور مجتہدین جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جو ہے وہ زمین کو لوگوں کے حوالے کر دیا ہے اور اس پر مسجد بن گئی ہے یا انہوں نے خود مسجد بنا کر لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، نماز گزاروں کے حوالے کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ دوبارہ اس زمین کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، نہیں مانگ سکتے کہ ہم کو اپنی زمین واپس چاہیے، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم راضی نہیں ہیں یہ بھی کوئی اعتبار نہیں رکھتا، یعنی ان کی راضی ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے وقف کر چکے ہیں اور تحویل بھی دے چکے ہیں اور اب وہاں مسجد بھی تعمیر ہو چکی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو چیزیں مسجد کی ضروریات میں سے ہیں جیسے کولر ہے، مائک ہے، فرش وغیرہ ہیں، کیا ان کو مسجد سے نکال کر شخصی اور پرسنل کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی کے گھر پر جو ہے ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے یا مسجد امام بارگاہ میں ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے اور مسجد کے مائک یا فرش وغیرہ کو وہاں اٹھا کر لے جاتے ہیں، یا شادی وغیرہ میں جو ہے وہ مسجد کے کسی سامان کی مثلا فرش کی یا کولر وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے اور مسجد سے لے جاتے ہیں، کیا ان چیزوں کو مسجد سے نکالنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ فقہا جواب دیتے ہیں کہ وقف جن شرائط اور کیفیت کے ساتھ کیا گیا ہے ان کی پیروی کرنا لازم ہے۔ اگر وقف میں یہ
بات وضاحت سے کہی گئی ہے کہ اس کو صرف مسجد کے اندر اور مسجد کے لیے استعمال کرنا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے باہر نکالنا جائز نہیں ہے۔ مثلا مائک وقف کرے کوئی اور کہے کہ یہ صرف اور صرف مسجد کے لیے ہے، صرف اور صرف اذان اور مسجد کے اعلانات کے لیے ہے، دعا خوانی کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو مسجد سے باہر نکالنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وقف کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں یہ مائک یا یہ برتن مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں کہ اس مائک کو جو ہے مسجد میں بھی استعمال کیا جائے اور باہر بھی کرائے پر اس کو دیا جا سکتا ہے، یہ برتن مسجد میں بھی استعمال کیے جائیں اور باہر کرائے پر بھی دیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ مسجد میں اس کا کرایہ لگے، تو ایسی صورت میں ان کو باہر بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا سوال جو کیا گیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا قبرستان میں، اگر قبرستان میں کوئی ایسی جگہ خالی ہے کہ جہاں پر عام طور پر قبریں نہیں بنائی جاتی ہیں، مثال کے طور پر بڑا قبرستان ہے، ایک حصے میں قبریں بنائی جاتی ہیں، ایک دوسرا حصہ جو ہے وہ خالی ہے، تو کیا ایسی مقامات پر جو ہے وہ قبرستان میں امام بارگاہ یا بچوں کے لیے کوئی مدرسہ وغیرہ بنانا جو ہے جائز ہے یا نہیں، بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ فقہا جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ ساری زمین قبرستان کے لیے اور دفن کرنے کے لیے، یعنی گویا پورا قبرستان جتنی جگہ قبرستان کے لیے وقف کی گئی ہے، اگر وہ مکمل جگہ جو ہے قبروں کے لیے اور لوگوں کو، مردوں کو دفنانے کے لیے وقف کی گئی ہے تو بنانا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان جو ہے وہ 10 بیگھے زمین وقف کرتا ہے کہ میں یہ زمین قبرستان کے لیے وقف کر رہا ہوں اور اس میں جو ہے وہ صرف اور صرف مردے دفن ہونے چاہیے، کوئی اور کام یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، تو ایسی صورت میں وہاں پر کوئی چیز بنانا جائز نہیں ہے۔ دوستو، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ہم آپ کے سامنے وقف کے بارے میں گفتگو کریں گے اور وقف کے بعد پھر وصیت کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.